صاحب ایک آپ کو محفل صوفیانہ سننے والے، آپ کو سننے والے ہر طرح کے، ہر طبقے کے لوگ ہیں، نوجوان بھی ہیں اور ایسے بھی ہوں گے جو دنیا دار قسم کے، یا پھر ایسے بھی بزنس مین، یا ایسے بھی ہوں گے مصروف لوگ، ایسے بھی ہوں گے. تو وہ ظاہر سی بات ہے، دنیا داری بھی ہے، کام دھندہ بھی ہے، نوکری ہے یا پڑھائی ہے. تو ایسا کوئی نسخہ بتائیے کہ جو یہ دنیا داری بھی چلتی رہے اور یہ محفل صوفیانہ بھی اور یہ تصوف بھی اور یہ سلوک بھی، ایسا کچھ ہے تو بیچ کی رائے. بالکل ایسا ہے، سب کچھ کرے، ذکر نہ چھوڑے، ذکر کرتا رہے. ذکر کے مختلف طریقے، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، درود پاک. تو یہ اپنے معاملات میں رکھے. چاہے تو ایسے کر لے، فجر سے ظہر یہ پڑھوں گا، ظہر سے عصر یہ پڑھوں گا، عصر سے مغرب یہ، مغرب سے عشاء یہ، سونے سے پہلے یہ، پھر کل کا شروع پھر سے استغفار سونے سے پہلے کر لے. صبح اٹھے تو الحمدللہ پڑھ لے. اپنے دیکھے نیکیاں، اپنی نعمتیں یاد کریں جو اللہ نے دی ہیں، اس پر الحمدللہ پڑھتا رہے دوپہر تک، پھر سبحان اللہ کہتا رہے عصر تک. چاہے تو ایسے کر لے، چاہے تو پھر یہ کہ بزرگوں کے جو بتائے ہوئے طریقے اس طریقے سے کرے. اگر کہیں سے مرید ہے تو ذکر لے لے، تو ذکر کرے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بس یہ سانس کے ساتھ اس کو کرتا رہے. زبان سے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل سے کرے لا الہ الا اللہ. اپنا کام بھی کرتا رہے، دکان پہ بیٹھا تو دکان پہ بیٹھا رہے، جب تک گاہکوں کو نمٹا رہا ہے نمٹا لے. جیسے ہی فارغ ہو دل میں ذکر شروع کر دے. اور جب اس کی پریکٹس ہو جائے گی تو وہ دل میں اس کا ذکر چلتا رہے گا، زبان سے باتیں بھی کرتا رہے گا وہ، لیکن توجہ دل پہ رکھے بس. لا الہ الا اللہ، پہلا ذکر تو یہی ہوتا ہے، پہلا سبق یہی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور اس کو حدیث پاک میں کہا گیا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ ایک شخص کے قیامت کے دن گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، بڑے بڑے 99، اور اس کو لایا جائے گا میزان عمل پر، تولا جائے گا تو وہ 99 رجسٹر ہوں گی گناہوں کے، نیکیاں ہوں گی نہیں. پھر اس کے نیکیوں کے پلے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا، ایک پرچے پہ لکھا ہوا، وہ سب پہ بھاری ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ فرمایا کہ جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ. اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے بعد جیسے ذکر کے لیے تو یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھے، اور جب کچھ تعداد ہو جائے، کچھ ٹائم ہو جائے تو محمد رسول اللہ 3 بار کہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے. اس کے بعد پھر لا الہ الا اللہ شروع کر دے. تو کیا ہوگا؟ آہستہ 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 غفلت دور ہوگی. جتنا ٹائم یہ فیس بک کو دیتا ہے، یوٹیوب کو دیتا ہے، اس کے چیزیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے، جو بھی کرتا ہے، یہ گناہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے، اس کی تو ترغیب کوئی بھی نہیں دے گا، نہ اجازت دے گا اس کی. ذکر بہرحال نہ چھوڑے، کسی بھی حال میں ہو ذکر کرتا رہے. ہو سکتا ہے ذکر کرے گا تو اس کی برکت سے گناہ چھوٹ جائیں گے یا غفلت میں کمی آ جائے گی. یہ ذکر ضروری ہے.